بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے حوالے سے۔ ایک شخص جو الزام عائد ہونے پر اپنے قصور کا یا جرم کا جو اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے اس کا اعتراف کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر خود سزا عائد کر دی ہے، اس نے مان لیا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ قصور سچ جو ہے واقعی وہ اس کو کنفیس کر رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے جوڈیشل کنفیشن کی تو وہ ایسا اقرار جو کسی مجسٹریٹ کے روبرو دیا گیا ہو یا کسی عدالت میں قانونی کارروائی کے دورانیے میں دیا گیا ہو، یعنی وہ اقرار جو سیکشن 164، سیکشن 342، سیکشن 364 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی روح سے لیا جاتا ہے، وہ تو جوڈیشل کنفیشن ہے۔ لیکن اب بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی۔ آج ایک کورٹ میں میں نے آبزرو کیا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے اوپر بات چل رہی تھی اور وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ملزم فلاں شخص کے گھر پہ گیا اور اس نے کنفیس کیا فلاں فلاں لوگوں کے سامنے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی قانونی حیثیت ایویڈینشری ویلیو کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں۔ تو وہ اقرار، وہ کنفیشن جو کہ نہ تو کسی مجسٹریٹ کے روبرو کی گئی ہو اور نہ ہی کسی قانونی کارروائی میں کوئی اقرار جرم کیا گیا ہو، تو وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہلاتی ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ یہ کبھی بھی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، اور کنوکشن کی بنیاد بنانے سے پہلے اس کی دوسری اہم ذرائع سے لازماً یہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس تصور کیا جائے گا کہ مضبوط شہادتوں سے اس کی تائید ہو رہی ہوتی ہے، اور جس شخص کے سامنے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کیا گیا ہے اس کی حیثیت کو، جن کے سامنے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کر رہا ہے وہ بندہ، ان گواہان کی جن کے سامنے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کیا جا رہا ہے ان کی حیثیت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور لازمی اور اس نے جو بیان دیا ہے کیا وہ دوسرے انڈیپینڈنٹ اور مضبوط شہادتوں کے ساتھ کوریبوریٹ ہو رہا ہے وہ بیان، دین تو اس کو دیکھا جا سکے گا، ادروائز اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2006 SCMR پیج 231، اور اس کے بعد 2006 SCJ پیج ہے 383 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو بطور پروسیکیوشن وکیل کے سامنے لانا ہے تو لازمی طور پر انتہائی اعلیٰ اور ناقابل تردید نوعیت کی شہادتوں کے ذریعے آپ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو ثابت کریں گے، یعنی دوسرے تمام ایویڈنس کے ساتھ، تمام ایویڈنسز کے ساتھ آپ اس کو کوریبوریٹ کریں گے، اور مضبوط شہادتوں سے جب وہ ثابت ہوتا ہے دین اس کی ایویڈینشری ویلیو دیکھی جائے گی، ادروائز اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 538 کے اندر۔ اب یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جس کی انڈیپینڈنٹ شہادتوں سے، مضبوط شہادتوں سے کوریبوریشن نہ ہو رہی ہو، تائید نہ ہو رہی ہو، وہ کبھی بھی قابل اعتماد شہادت نہیں ہے، کبھی بھی اس پر رلائے نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2006 SCJ پیج 1067 کے اندر۔ لیکن صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہمیشہ سے ایک کمزور نوعیت کی شہادت سمجھی جاتی ہے، ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس اس کو تصور کیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو مضبوط بنانا ہے
تو دیگر مضبوط شہادتوں کے ساتھ، آزاد شہادتوں کے ساتھ آپ نے اس کو کریبوریٹ کرنا ہے. ادروائز بذات خود ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ کمزور ترین شہادت کی ہے. اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2007 YLR پیج 1327 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. یاد رکھیے گا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو ہے وہ کبھی بھی کنوکشن کی بیس نہیں بنائی جا سکتی، بنیاد نہیں ہو سکتی. جس بندے نے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ہے فلاں فلاں بڑے معتبر لوگوں کے ساتھ ہوا، ان کی حیثیت بہت زیادہ مضبوط ہے، پھر بھی آپ نے اس کو دوسری آزاد اور مضبوط شہادتوں سے کوریبوریٹ کرنا ہے. دین ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی شہادت جو ہے وہ قابل اعتبار شہادت سمجھی جائے گی، ادروائز کمزور ترین شہادت ہوگی. اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 2007 YLR پیج ہے 1327 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بات چل رہی ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس کے حوالے سے، اور کیس لا آ جاتا ہے میرے سامنے 2009 PCRLJ پیج 700. ایک بڑا دلچسپ سا کیس لا ہے. اس میں واضح کیا گیا کہ آلدو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ایک بڑی ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس ہے، اور اس وقت تک اس کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی دیگر آزاد مضبوط شہادتوں کے ساتھ کوریبوریشن نہ ہو رہی ہو. اس وقت تک نہیں آنا، اس میں قابل اعتبار ہی نہیں ہے. اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو بڑے اچھے انداز سے 2009 PCRLJ پیج 700 میں آپ کو مل جائے گی. اور ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اگر رضاکارانہ نہیں ہے پولیس کسٹڈی میں تو عدالت پھر بھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن پولیس کسٹڈی میں ہے تو اس کو ملزم کی سزا یابی کے لیے جو دیگر مضبوط شہادتیں ہیں، جو آزاد شہادتیں ہیں، انڈیپینڈنٹلی اور سورسز ہیں، ان کے ساتھ کوریبوریٹ کیا جائے گا، اور اس کوریبوریشن کی بنا پہ اس کو آپ قابل اعتبار شہادت بنا سکتے ہیں. ادروائز یہ ایک ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس، ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس. اس بات کی اگر انٹرپریٹیشن آپ نے دیکھنی ہو تو آل انڈیا رپورٹر 1959 سپریم کورٹ پیج 902 کے اندر آپ کو ملتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کنوکشن کے لیے، سزا یابی کے لیے بنیادی شہادت نہیں ہے، لیکن اس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بطور کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے. کیونکہ اگر اس کی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی تائید دوسری مضبوط آزاد شہادتوں کے ساتھ ہو رہی ہے دین آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز بات پھر وہی ساری، دیٹ از دا ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس. اس بنیاد پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی. مجھے یاد آ گیا ایک تفتیشی کی بات، اس نے کہا صاحب پیسے دو، ایکسٹرا میں کنفیشن ڈال دوں گا، اقرار جرم کروا دوں گا. پارٹی کہنے لگی کہ جناب یہ تو کنفیشن کروا گیا، دیکھیں جی. تو کنفیشن کیا تھا؟ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہ ملزم نے فلاں شخص کے سامنے، فلاں دکاندار کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور میرے ضمیر پہ بوجھ ہے اور میں جناب یہ ڈسکلوز تم سے کر رہا ہوں اور مجھے معافی لے کے دو اس مدعی سے. یہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن جو پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں پنجاب میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس بات کی انٹرپریٹیشن فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک کیس لا میں بڑی اچھے انداز سے کی گئی تھی کہ کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ فیبریکیٹ کیا جاتا ہے. PLD 2012 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب اسلامک سسٹم آف ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم جو ہے، یعنی اسلامی فوجداری نظام عدل، اس کے تحت ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو ملزم کو سزا دینے کے مقصد کے لیے
ایک ایویڈنس کے طور پر نہیں لیا جائے گا، قابل اعتبار شہادت نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اسلامک نظام عدل ہے جو فوجداری، وہ اس چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ اس صرف ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی بنا پہ آپ ملزم کو سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں، اسٹیٹوٹری پرنسپل اس میں ڈسکس کیے گئے تھے 1984 PCRLJ پیج ہے 1941 کے اندر، تو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی، اس پہ مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔